ٹی وی پر راحت فتح علی خان کا گانا چل رہا تھا۔ حورین لہک لہک کر راحت فتح علی خان کی آواز سے آواز ملا کر گا رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی نور نے اسے کونی مار کر امی کی طرف متوجہ کیا، جو اسے گھورنے کے بعد چارپائی کے پاس رکھے جوتوں کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب صاف تھا انہیں اس کا یوں بھائی کے سامنے بیٹھ کر گانا گانا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ 3-4 بار اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کی تنبیہ کر چکی تھی، پر حور عین ان کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے سر میں گا رہی تھی۔ غازی اخبار ہاتھ میں لیے بڑے انہماک سے اخبار پڑھ رہا تھا، بیچ میں ایک نظر ٹی وی پر بھی ڈال دیتا۔ آخرکار سمینہ بیگم صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے ذرا جھک کر جوتی اٹھائی اور لہک لہک کر گاتی حورین کو دے ماری۔ اس افتادہ پر حورین کے منہ سے بڑی دل دوز چیخ برآمد ہوئی۔ پولیس ڈرون اٹیک کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ غازی نے اخبار سے نظر ہٹا کر امی اور حورین کو دیکھا اور اس اچانک ہونے والے ڈرون اٹیک کی وجہ جانی چاہی۔ ایسے ڈرون اٹیک اکثر گھر میں ہوتے رہتے تھے اور ان کا نشان اکثر حورین ہی ہوتی تھی۔ کمبخت کو فلموں میں بھرتی کروا دو، یہ فوج میں بھرتی ہونے کا تو سنا، تو فلموں میں بھی بھرتی ہے، یہ آج سن رہی ہوں۔ بازو سہلاتی حورین نے حیرت کا اظہار کیا۔ تمہارے باپ دادا میراثی تھے کیا؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ذرا عقل نہیں ہے؟ بڑے بھائی کے سامنے کیا اول فول گا رہی ہو؟ جانے کب سمجھ آئے گی اسے، کب بڑی ہوگی؟ سمینہ بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ایک تو مجھے امی کی سمجھ نہیں آتی، حورین نے نور اور غازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کہتی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہو اور کبھی کہتی ہیں جانے کب بڑی ہوگی۔ یہ دو متضاد باتیں ہیں ایک جملے کے اندر۔ حورین نے غازی اور نور کی توجہ امی کے جملے کی طرف مبذول کروائی۔ میں 20 سال 5 فٹ 3 انچ کی باشعور بااخلاق باکردار اور باذوق لڑکی ہوں، کوئی پوچھے میرے بڑے ہونے میں کیا کسر رہ گئی ہے؟ سمینہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور حسب عادت ان کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غازی کے پاس رکھے اخبار سے اپنا پسندیدہ صفحہ اٹھاتے ہوئے بآواز بلند ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھنے لگی۔ لڑکا عمر 40 سال، حورین پڑھتے پڑھتے ٹھٹکی۔ 40 سال کا بھی لڑکا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا اور پھر سے اشتہار پڑھنے لگی۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کاروبار میں سپورٹ کر سکے۔ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور عمر 22 سے زیادہ نہ ہو۔ کیا زمانہ آ گیا، لڑکی بھی دو، کاروبار میں بھی سپورٹ کرو اور رنڈوا الگ۔ سمینہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ سمینہ بیگم کے ماتھے پر فکر مندی سے ایک لکیر نمودار ہوئی تھی۔ حورین کا رشتہ انہوں نے بھانجے سے کیا ہوا تھا، آج کل انہیں حورین کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ انہوں نے غیر سنجیدہ سی حورین کو دیکھا جو رشتے کے اشتہار پڑھ پڑھ کر ہنس رہی تھی۔ سورج سر پر آ گیا، فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ سمینہ بیگم نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ حورین نے آنکھیں کھول کر ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جس میں 5 بج رہے تھے۔ 5 بجے کون سا سورج نکلتا ہے امی؟ تھوڑی دیر اور سونے دیں پلیز۔ حورین نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ایک نور ہے، ادھر اذان ہوئی ادھر جانماز پر، اور ایک تم ہو کبھی جو فجر وقت پر پڑھی ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ امی شروع ہو چکی تھی اور عین کو اندازہ تھا جب تک وہ نہیں اٹھے گی وہ چپ نہیں ہوں گی۔ ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ حورین کا دل چاہا یہ کہہ کر سو جائے، پر وہ صبح صبح امی کے غصے کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر نماز پڑھی۔ دعا مانگتے ہوئے وہ نیند سے جھوم رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دعا ختم کیا اور پھر سے بستر پر ڈھہ گئی۔ کتنی بار کہا ہے فجر کی بات نہ سویا کرو، یہ نہیں کہ ابھی سے اسکول کی تیاری شروع کر دے، پھر بھاگم بھاگ تیاری کرتی ہے یہ لڑکی، پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ ان کے کہنے کے باوجود وہ سو گئی۔ پھر 8:30 بجے وہ پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ وین والا ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ جلدی چلی جاؤ، کل غازی کہہ رہا تھا وین والے نے تمہیں لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے معذرت کر لی ہے، کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے اوروں کو بھی دیر ہو جاتی ہے۔ حورین نے جلدی سے اسکارف درست کیا، بیگ کندھے پر لگایا اور گولی کسی تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ پار کر کے وین میں بیٹھ گئی۔ وین میں بیٹھے بچے اس کے انداز پر مسکرائے تھے۔ وہ اس علاقے کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول کی ٹیچر تھی۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی اسے خبر ملی کہ پرنسپل
نوریہ حیدر عمرے کے لیے جا رہی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا بیٹا پرنسپل کے فرائض سر انجام دے گا۔ مجھے یقین ہے میری غیر موجودگی میں بھی آپ لوگ اتنی ہی محنت اور ذمہ داری سے کام کریں گے جتنا میری موجودگی میں کرتی تھی۔ میڈم نوریہ حیدر نے تمام ٹیچرز کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وائس پرنسپل نے اعتماد سے کہا، عماد کو آج میرے ساتھ ہی آنا تھا پر اسے اچانک ضروری کام پڑ گیا، وہ انشاءاللہ کل سے اسکول جوائن کر لے گا۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی کلاسز میں جا سکتی ہیں۔ پرنسپل نوریہ حیدر نے میٹنگ ختم کی، تمام ٹیچرز اپنی کلاسز کی طرف چل پڑے۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ حریر نے جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ آج تو نیا پرنسپل آئے گا۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ وین والا 2-3 بار ہارن دینے کے بعد جا چکا رہا۔ حریر غازی کے ساتھ اسکول پہنچی۔ موٹر سائیکل سے اترتے ہی وہ گولی کی سی تیزی سے اسکول میں داخل ہوئی۔ وہ اسٹاف روم کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اسٹاف روم سے نکلتے عماد سے بری طرح ٹکرائی۔ نظر نہیں آتا کیا؟ اگر ان دونوں آنکھوں کو استعمال میں نہیں لانا تو کسی کو ڈونیٹ کر دیں، کسی کا بھلا ہی ہو جائے گا۔ عباد نے حیرت سے اس کی ڈھلائی دیکھی جو خود اتنی تیزی سے آ رہی تھی جیسے میراتھن میں حصہ لیا ہو، اور الزام بھی اس پر لگا رہی تھی۔ میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ ان بڑی بڑی آنکھوں کو ڈونیٹ کر دیجیے جب استعمال نہیں کرتی آپ۔ عباد نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارا قصور میرا ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا، کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ میرا دماغ خراب مت کریں، مجھے پہلی دیر ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس منحوس وین والے کا غصہ بھی آپ پر اتار دوں۔ حرین نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا، بائی دی وے آپ ہیں کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عباد نے اشتیاق سے پوچھا، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ حرین نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پہلے میں نے پوچھا، اس لیے اصولاً پہلے آپ کو جواب دینا چاہیے۔ عباد نے اسے اصول سمجھائے، میں حرین ہوں، اس اسکول کی سب سے قابل ٹیچر، آپ کی تعریف؟ میں نوریہ حیدر کا بیٹا عباد حیدر ہوں، اس اسکول کا پرنسپل۔ حرین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کے کانوں میں وہ الفاظ گھومے جو کچھ دیر پہلے اس نے اس شخص کی شان میں کہے تھے، جب آپ اس سکتے سے باہر آ جائیں تو میرے آفس میں آ جائیے گا۔ وہ حکم دیتا پرنسپل آفس کی طرف چل دیا۔ حرین کچھ دیر حیرت سے اس کی پشت دیکھی گئی اور پھر مری مری قدموں سے اس کے پیچھے چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جیسی غیر ذمہ دار ٹیچر کو مما نے اپنے اسکول میں کیسے رکھ لیا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر پھر بولا، مجھے اسٹاف سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اکثر لیٹ آتی ہیں۔ کس چڑیل نے یہ آگ لگائی ہے؟ حرین بڑبڑائی، اگر آپ آئندہ ٹائم پر نہیں آئی تو مجبوراً مجھے اسٹیپ لینا پڑے گا۔ عبید نے شہادت کی انگلی اٹھا کر خبردار کیا، آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ عباد نے سر جھکائے کھڑی حرین کو دیکھا، وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ مس حرین، میں آپ سے ایکسکیوز می۔ حرین نے فوراً عباد کی بات کاٹی اور تصحیح کی، میرا نام حرین ہے، حرولین نہیں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دیکھیے عباد صاحب، میں اپنے نام ایکسکیوز می، عبادت نہیں عباد۔ عباد نے فوراً تصحیح کی، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حرین نے مسکراتے ہوئے اس کے انداز میں جواب دیا۔ عباد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چھوٹے سائی کے شہری دوست آئے ہیں، سکینہ تو یہ چاول صاف کر، اور مہرو تو جا کر سومیا کو بلا لاؤ، اسے انگریزی کھانے پکاتے آتے ہوں گے، وہ شہری لوگ ہیں انگریزی کھانے کھانے والے۔ آسیہ کے حکم پر مہرو سومیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس بڑی سی حویلی میں ملازموں کی فوج تھی جو حویلی کی صفائی اور اپنی مالکوں کی خدمت پر مامور رہتی تھی۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے سومیا کے کمرے کا دروازہ بجایا، کیا ہے؟ سومیا نے دروازہ کھولتے ہی بیزاری سے پوچھا، بی بی جان آپ کو آسیہ بی بی کچن میں بلا رہی ہیں۔ 19-20 سالہ مہرو نے ڈرتے ڈرتے آسیہ کا حکم اس تک پہنچایا، کیوں؟ وہ شاہ سائی کے دوست آئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے کھانا؟ میں اس کی نوکر نہیں ہوں اور نہ میرے پاس فالتو ٹائم۔ سومیا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ مہرو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پتہ نہیں کیسی عورت ہے یہ، حویلی کے سارے مردوں میں ایک شاہ سائی ڈھنگ کے تھے اور ان کا نصیب دیکھو کیسی بدتمیز اور بد زبان بیوی ملی ہے۔ مہرو نے افسوس بھرے انداز میں خود کلامی کی،
اور پھر جا کر آسیہ بیوی تک سومیہ کا جواب پہنچا دیا۔ توبہ توبہ! آسیہ نے سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ کیسی عورت ہے، شوہر کو کیا کیا کہتی ہے جہنم میں جائیں گے وہ عورتیں جن کے شوہر ان سے خوش نہیں تھے۔ ایک ہمیں دیکھو، صبح سے شام تک شوہر کے پیر دھو دھو کر پیتے ہیں، پھر بھی یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات انہیں بری نہ لگ جائے اور گنہگار نہ ہو جائے۔ آسیہ کی شادی اس حویلی کے سب سے بڑے بیٹے زمان سے ہوئی تھی، جو غصے کا بہت تیز تھا۔ پتہ نہیں اماں کو اس میں کیا نظر آیا تھا، بھائی کی بیٹی تھی تو اس کا یہ مطلب۔ باقی کا جملہ آسیہ کے منہ میں ہی رہ گیا کیونکہ کچن کے دروازے میں کھڑے شاہمیر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ شاہمیر غصے سے لب بھیجتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شامیر! آسیہ نے اسے روکنا چاہا پر وہ رک رہی۔ اب کیا ہوگا؟ مہروں کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ تو اماں سائی کو بتا چاہے وہ چچا سائی کے گھر ہے۔ شامیر بہت غصے میں گئے، خدا خیر کرے۔ آسیہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مہرو فوراً ساتھ والی حویلی کی طرف چل پڑی۔ سومیہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جھٹکے سے دروازہ کھلا، غصے میں سرخ چہرہ لیے شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سومیہ نے ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے انکار کرنے کی؟ اس نے سومیہ کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں، میری مرضی۔ سومیہ نے چنائی سے کہا۔ تم ہو میری غلام، نہیں ہو میں تمہاری غلام۔ سومیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، آہستہ بولو، نہیں تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ میں تم جاہلوں کو آتا ہی کیا ہے عورتوں پر ظلم کرنے کے سوا؟ سومیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاہمیر کا دل چاہا اس کی ڈھنائی پر اس کا حلیہ بگاڑ دے، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ شاہمیر نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی۔ مجھے آزاد کر دو۔ سومیہ کی اس بے وقوفانہ فرمائش پر شاہمیر کے ماتھے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ آل فال بکتی رہتی ہو تم نے مجھ سے میری جائیداد کی وجہ سے شادی کی تھی نا؟ تم سب کچھ لے لو پر مجھے اس قید خانے سے رہائی دے دو۔ ان بڑی بڑی دیواروں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ تم اپنے دماغ سے یہ قناص نکال دو کہ مجھے تمہاری جائیداد میں انٹرسٹ ہے۔ میں کوئی ٹٹ پنجیا نہیں ہوں۔ جتنی ہماری زمینیں ہیں اتنی تو تمہاری 7 نسلوں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ شامیر کو اپنے خاندانی جاگیردار ہونے پر بڑا ناز تھا۔ پھر مجھے کیوں اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے جب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی؟ مرنا تو تمہیں یہی ہے، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہمیر نے سختی سے کہا۔ آمنہ بیگم کھلے دروازے سے فوراً اندر آئی۔ انہیں جیسے ہی مہرو نے بتایا وہ دوڑی چلی آئی۔ اپنی بھتیجی کی بد زبانی سے وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اپنی بھتیجی کو سمجھا لے، آئندہ اگر اس نے بدتمیزی کی تو میں اس کے ٹکڑے کر کے اس حویلی میں دفنا دوں گا۔ شاہمیر نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارننگ دی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ میں کوئی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی سے اس کے ظلم سہوں گی۔ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ آمنہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ 2 ماہ پہلے آمنہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ 2 ماہ پہلے وہ بہت ارمانوں سے اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی بیاہ کر لائی تھی۔ سومیہ کو جانے کیوں شاہمیر اور اس حویلی سے اصلی بیر تھا۔ آج آپ پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ عباد نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے سامنے کھڑی حورین کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈیلی لیٹ آتی ہیں۔ آپ جیسی ٹیچرز بچوں کو وقت کا پابندی اور نظم و ضبط میں مضمون رٹوا کر خود ان پر عمل نہیں کرتی۔ آپ جیسے ٹیچرز ان ملک کے معماروں کو کیا سبق دے سکتی ہیں؟ عباد نے سر جھکائے کھڑی حورین کو دیکھا۔ حورین نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا اور بڑبڑاتے ہوئے عبید کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ ہم اس شہر میں 5 اسکول چلا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ارادے کے ساتھ معاملے میں بہت کانشیس ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مما نے آپ جیسی لڑکی کو اپنے اسکول میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ عباد نے کئی دفعہ کہا، جملہ دہرایا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنی اتنی اچھی زندگی سے بور ہو کر اسکول میں پڑھانے کا کیوں سوچا۔ حورین کی بڑبڑاہٹ عبید کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں۔ حور نے سر اٹھائے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔
مس حرین، میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب آپ کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو آپ کا اس اسکول میں آخری دن ہوگا، پہلے نکال دینا، پھر جانے سے پہلے تمہاری طبیعت ضرور صاف کر کے جاؤں گی۔ حرین نے عہد کیا کہ کیا مکھی کی طرح بڑبڑ کرتی رہتی ہیں آپ، جو کہنا ہو تیز آواز میں کہا کریں۔ یہ بات کو اس کی بار بار بڑبڑانے پر جھنجھلاہٹ ہوئی، حالانکہ وہ جانتا تھا حرین جو بھی بڑبڑاتی کم از کم وہ اس کے لیے اچھے الفاظ نہیں ہو لے۔ حرین اب بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ عباد کو اس پر غصہ آیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ عباد کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ رکیں۔ اس کے حلیے پر نظر پڑتی عباد نے کہا۔ حرین فوراً رک گئی۔ کہ کس حلیے میں اسکول آتی ہیں آپ؟ عباد نے حرین کے شکنوں سے پرسود کو دیکھا۔ اس درویشانہ حلیے میں آئندہ اسکول آنے کی جسارت مت کیجیے گا۔ عباد اسے صفائی نفس ایمان ہے پر لیکچر دینا شروع ہو گیا تھا۔ حرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں کوئی آپ کی طرح ڈیفینس سے نہیں آتی جہاں لائٹ پر وقت ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں 2 دنوں سے لائٹ نہیں ہے۔ ایک ساری رات مچھرے نے سونے نہیں دیا، اور اوپر سے آپ نے صبح صبح میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیزی سے پرنسپل آفس سے نکل گئی تھی۔ یہ بات آنکھیں بھاڑے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے چہرے پر حیرت کی جگہ مسکراہٹ آ گئی۔ عباد نے مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے سیدھا اسکول پرنسپل تک آ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی فائنل ایئر کے ایگزامز دے کر فارغ ہوا تھا کہ مما کے عمرے بڑھ جانے کی وجہ سے اس نے اسکول کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ موبائل بجنے کی آواز پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر اظہر کا نام چمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کہاں گم ہو بھائی؟ اظہر نے سلام دعا کیے بغیر اس سے پوچھا۔ کہیں نہیں یار، تجھے بتایا تھا نا مما پاپا عمرے پر جو گئے ہوئے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے اسکول کے پرنسپل کی فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا گھومنے کا پلان ہے یار، شمالی علاقہ جات کی طرف، تو بھی وقت نکال۔ سوری یار، میں تو نہیں جا سکوں گا۔ عباد نے معذرت کی۔ ہاں ہاں، تو اب کہاں جائے گا؟ اسکول میں اچھی اچھی لڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہوں گی۔ تم الیکٹریکل اور میکینیکل والوں نے لڑکیاں تو دیکھی نہیں ہوتی، سو جہاں دیکھتے ہو پاگل ہو جاتے ہو۔ اظہر سافٹ ویئر انجینئر تھا، جبکہ عباد میکینیکل انجینئر تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں بہت کم تھیں۔ بکواس بن کر تو یہاں اپنے بھائی کا روب دبدبا دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں ضرور تیرا روب اور دبدبا دیکھوں گا، ویسے بھی تجھ سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں۔ اظہر نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عباد اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا، اس لیے فوراً بولا۔ خبردار جو اس طرف آیا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ماما مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ اپنے اسکولز کی ریپوٹیشن کے معاملے میں بہت کانشیس ہے۔ اگر مجھ سے ملنا ہے تو یہاں تھوڑے فاصلے پر مسجد ہے، وہیں آ جانا۔ اظہر ساتھ پڑھیں گے۔ بہت کمینہ ہے تو۔ اظہر کی بات پر عباد کا قہقہہ بلند ہوا۔ بہت شکریہ، عباد نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چچو سائیں، آج آپ ہی بابا سائیں سے بات کریں اور انہیں بتائیں جیسے ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ایک گھر میں بھی 2 شیر نہیں رہ سکتے۔ علی شیر نے ایک نظر شیر دل پر ڈالتے ہوئے شاہ سے کہا۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا؟ علی شیر اور شیر دل میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں نے اتنی مشکلوں سے اسکول میں ایک لڑکی دوست بنائی تھی، اس نے وہاں کنفیوژن کریٹ کر دی ہے۔ میں جب بھی باتیں کر رہا ہوتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے علی شیر، میں یہ تو شیر دل ہے۔ علی شیر اور شیر دل دونوں جڑوا تھے، دونوں میں غضب کی مشابہت تھی۔ اکثر گھر والے بھی کنفیوز ہو جاتے تھے انہیں پہچانے میں۔ کیوں تنگ کرتے ہو علی شیر کو؟ شامیر نے سوالیہ نظروں سے شیر دل کو دیکھا جو بڑے انہماک سے کھانا کھا رہا تھا، پر اس کی شرارتی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اسے میرے علاوہ دوست بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں 10 بار بتا چکا ہوں، مجھے اس کے دوستوں سے چڑ ہوتی ہے۔ شیر دل نے صاف گوئی سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ سومیہ بیوی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں، اندر سے کہتی ہے انہیں بھوک نہیں ہے۔ سکینہ نے آمنہ کو بتایا۔ وہ صبح میں بھی ناشتے کے لیے نہیں آئی تھی۔ آمنہ بیگم نے شاہمیر کو دیکھا جو اب کھانے میں مگن ہو چکا تھا۔ شاہمیر، تمہاری لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ کھانے سے تو کبھی انکار نہیں کرتی۔ آمنہ نے سوالیہ نظروں سے شاہمیر کو دیکھا۔ ہاں، کل میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا، شاید اس لیے صبح سے کمرے میں بند ہے اور وہیں بیٹھی ہے۔ شاہمیر نے سچ سچ بتا دیا۔ کیوں اس مسئلے کو مزید الجھا رہے ہو؟ میں الجھا رہا ہوں؟ شاہمیر نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں اماں۔ شاہمیر نے شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، جو وہ کہتی ہے اس کی بات مان لیا کرو۔ کچھ دن پہلے سومیہ نے حویلی سے باہر جانے کی فرمائش کی تھی، پر شاہمیر نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ حویلی کی عورتیں باہر نہیں جاتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ شاہمیر نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا؟ طلاق۔ شاہمیر کے جواب پر آمنہ بیگم کو شاک لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آسیہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی دیوار اور کبھی ساس کو دیکھنے لگی۔ کاش ہفتے کے دنوں میں اتوار نہ ہوتا۔ کروٹ لیتے عباد نے سوچا، کبھی ایسا بھی وقت تھا جب اس کی خواہش ہوئی تھی ہر دن اتوار ہو اور مزے سے سوتا رہے، پر اب کسی کو دیکھنے کی شدید خواہش اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ رات بھی کافی دیر سے سویا تھا اور اب بھی 2 گھنٹوں سے اٹھا اسے ہی سوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں عباد حیدر؟ یونیورسٹی میں بھی تو بہت سی لڑکیاں تھیں، ہر کسی کو دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ سب سے ڈفرینٹ ہے، سب سے خوبصورت۔ وہ جب ہنستی ہے تو لگتا ہے ساری کائنات ہنس رہی ہے۔ دل نے جواب دیا، تو کیا تم یہ سب اسے کہہ دو گے؟ توبہ کرو، وہ میرا بینڈ بجا دے گی۔ اس سے کچھ امید نہیں ہے، میں ڈائریکٹ رشتہ بھیجوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کر میری آنکھیں خوابوں سے بھر جاتی ہیں، پیار کی نیلی کرنیں دل کے کمرے میں دھراتی ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے میرے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کھل جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر مجھ کو اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے سیب جھیل یہ اتری پریاں اپنے ہوش گنوا سکتی ہیں، جس کو دیکھ کے سوئی سوئی لہریں یہ ایک دم موج میں آ سکتی ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے، جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو کسی کو دیکھ کے ہر ایک پیار کہانی سجی لگتی ہے، جس کو دیکھ کے مجھ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے۔ میسج ٹون پر بجنے پر وہ حال میں لوٹا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ میاں مجنوں، اگر خواب خرگوش سے بیدار ہو چکے ہو تو ہمیں بھی اپنے دیدار کی سعادت نصیب کروا دیجیے۔ اظہر کا میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ موٹ نہیں لگا تھا کہ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی وال کلاک پر پڑی۔ او، 1 بجنے والا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں اٹھا تب کیا ٹائم تھا؟ اس نے ظہر پر زور دیتے ہوئے یاد کرنا چاہا، پر اسے یاد نہ آیا۔ عباد بیٹا، تم تو گئے کام سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور مگ لیے لاؤنج میں آ گیا۔ وہ چائے پینے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سومیہ تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ تو عمرے کے لیے سعودیہ گئی ہوئی ہیں۔ خیریت؟ کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا ارادہ تھا تمہاری طرف آنے کا، پر وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکیں۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے نہیں آئیں۔ انہیں مجھ سے زیادہ شاہمی عزیز ہے۔ میں تو ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ تم غلط سوچ رہی ہو سومیہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تم سب نے مجھے بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتار پھینکا ہے، اور اس شخص کو بھی پتہ چلے وہ بھی مجھے جان سے مار دے، پر پیچھے سے کوئی اسے جوابی طلبی نہیں کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سومی، نہ تم پہلے وجود تھی اور نہ ہی اب بوجھ ہو، اور شامل کوئی غیر تھوڑی ہے۔ عباد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے اس اپنے نے کل مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایک دن آئے گا جب وہ میرا گلا بھی دبا دے گا، اور تم شامل اچھا ہے کہ گردان کرتے رہنا۔ سومیہ نے روتے ہوئے کہا، سومی تم پلیز رو مت، میں شامل سے بات کروں گا۔ تسلی اور دلاسوں کے بعد عباد نے فون بند کر دیا۔ وہ اب چائے کا مگ اٹھائے سومی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پوری اٹھو، 10 بج گئے ہیں۔ وہ فجر پڑھ کر سوئی تھی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اتوار کے دن تو سکون سے سونے دیا کرو۔ حورین نے کھا جانے والی نظروں سے نور کو دیکھا۔ تائی آئی ہوئی ہے۔ نور نے اسے تائی کی آمد سے آگاہ کیا۔ تو میں کیا کروں؟ میں صبح صبح انہیں نہیں دیکھنا چاہتی، میرا پورا دن برا گزرے گا۔ حورین قدرے تیز آواز بولی، آہستہ بولو۔ اگر انہوں نے سن لیا تو نور نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ میں ظالم کے سامنے سر جھکانے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ تم اور امی ان کی خدمت میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ میری بلا سے۔ حورین نے کروٹ لیتے ہوئے کہا، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، پر میں ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے اس بدتمیزی کی وجہ سے امی کو کتنی باتیں سننے کو ملیں گی، اور ابو کتنا غصہ ہوں گے۔ تائی 5 بیٹوں کی والدہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دادی کی فیوریٹ بہو رہی تھی۔ دادی کے مرنے کے بعد انہوں نے دادی کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اپنے گھر اور اپنی بہوؤں کے علاوہ وہ اپنے دیوروں کے گھر پر بھی حکومت کرتی تھی۔ نور کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش بیسن پر منہ دھونے کے بعد تائی کی خدمت میں سلام عرض کرنے چل دی۔
تائی کو اپنی بلائیں لیتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے مکمل کھل گئی۔ تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی تائی سے ملنے کی، میں ہی تم سے ملنے چلی آئی۔ حرین نے اپنی انگلی دانتوں کے بیچ رکھتے ہوئے دبائی، یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اس کی حیرت بجا تھی، تائی اور اس کے بیچ اتنی محبت، اتنی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد کرنا چاہا وہ آخری بار کب تائی کے گھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے یاد آیا آخری بار وہ تب گئی تھی جب تائی نے فرحین بھابھی کو گھر سے نکالا تھا۔ نازک سی فرحین بھابھی اسے بہت پسند تھی۔ تائی نے اس پر جھوٹے الزام لگا کر گھر سے اسے نکال دیا تھا۔ فرحین بھابھی کا روتا بلکتا چہرہ آج بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ جب بھی وہ اسے واقعہ یاد آتا، تائی سے نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ ان کا محبت بھرا انداز اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ خدا خیر کرے، مجھ سے اتنی محبت کس خوشی میں دکھا رہی ہیں؟ حرین نے نور سے سرگوشی کے انداز میں کہا اور ناشتے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ تمہاری برہمی بجا ہے عباد، تم اس کے بھائی ہو، پر اگر تم خود کو میجر کا رکھو تو سوچو، تمہیں اندازہ ہوگا میں کس صبر اور برداشت سے کام لے رہا ہوں۔ شاہمیر نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آئی نو میر، وہ تھوڑی جذباتی ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ تمہاری بات درست ثابت ہو۔ شاہمیر کو امید نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میر، سارا قصور ماما پاپا کا ہے۔ انہوں نے اچانک ڈکلیئر کر دیا کہ وہ تم سے بچپن سے انگیجڈ ہے، پھر 2 ماہ کے اندر اندر اس کی تم سے شادی کر دی۔ اسے ٹائم نہیں دیا انہوں نے، اور تم بھی یہی کر رہے ہو۔ اسے کچھ ٹائم دو یار، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو تم اس کو سائڈ لو گے؟ بھائی جو ہو اس کے۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے سوچا پر کہا نہیں۔ کہنے کو اس کے پاس بہت کچھ تھا، 3 ماہ کم نہیں ہوتے۔ ان 90 دنوں میں وہ روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتی تھی۔ شاہمیر نے ذرا سا ریئیکٹ کیا تو اس نے عباد کو فون کھڑکا دیا۔ 3 دن پہلے اسے عباد کا فون آیا تھا کہ وہ جب بھی شہر آئے اس سے مل کر جائے۔ آج اسے ضروری کام سے شہر آنا پڑ گیا تھا تو وہ عباد سے ملنے چلا آیا۔ شاہمیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کھانا کھا کر جانا؟ عباد نے اسے روکنا چاہا، نہیں پھر کبھی سے، گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، ماما آئیں گے تو سمجھائیں گے اسے۔ عباد اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا۔ شاہمیر گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا تب اس نے ایک بار اور تسلی دی۔ شاہمیر نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ اس کی گاڑی کے جانے کے بعد عباد نے بھی اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے اندازہ تھا کہ تائی کی اس رویے کی کوئی وجہ ہے اور بہت جلد اسے وجہ معلوم ہو گئی۔ تمہاری تائی نے اپنے عامر کے لیے حرین کا رشتہ مانگا ہے۔ حرین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ کیا؟ حرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ابو کو دیکھ کر وہ اپنا غصہ دباتی کمرے سے نکل گئی اور اب اپنے کمرے میں بڑبڑاتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ دیکھ لینا، اس میں بھی ان کا کوئی مطلب پوشیدہ ہوگا۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اماں ابا تو اس کی ویسے ہی جی جی کرتے نہیں تھکتے، بیٹھی بھی آرام سے ان کی غلامی میں آ جائے گی۔ فرحین بھابھی کو کس بری طرح طلاق دلوا کر نکالا تھا، وہ منظر میری آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم فکر مت کرو، امی اسٹینڈ ضرور لیں گی۔ نور نے اسے تسلی دینی چاہی۔ کوئی اسٹینڈ نہیں لے گا، مجھے پتا ہے، اور اگر کس نے لی تو ابو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ تم جانتے ہو ابو اپنی بھابھی کو فرشتہ سمجھتے ہیں، جبکہ میں ان کی شیطانی صفت سے واقف ہوں، اس لیے میں خود انکار کر دوں گی۔ حرین کی آواز قدرے تیز ہو گئی تھی، آہستہ بولو، اگر ابو نے سن لیا تو؟ نور نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا، بھلے سن لے، میں کسی سے؟ حرین نے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل مت بنو حوری، لڑکیاں اس موضوع پر نہیں بولتی۔ دوسرے کمرے سے امی ابو کی آوازوں پر حرین صوفے پر ڈھہ گئی۔ ارے سمینہ بیگم، تمہیں تو بھابھی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے عامر کے لیے تمہاری بیٹی کا انتخاب کیا ہے، نہیں تو آج کل لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، لڑکیاں اپنے ماں باپ کی چوکھٹ پر بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہہ دیا بھابھی جی سے، حرین آپ ہی کی بیٹی ہے، جب دل چاہے رسم کر جائے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا؟ شامل غضبناک تیور لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، سومیا نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم سامان پیک کرو، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ سومیا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد سومیا ہینڈ کیری گھسیٹتے ہوئے آگے آئی۔ شاہمیر نے اس کا بیگ گاڑی میں رکھا۔ اتنی دیر میں سومیا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ شاہمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر لے گیا۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ شاہمیر بڑے مگن انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ باہر کے منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ سارا راستہ دونوں چپ رہے۔
حیدر ولا کے گیٹ کے پاس سومیا کو اتارتے ہوئے اس نے اسے پکارا، تم اچھی طرح سوچ لو، تمہارے پاس 10 دن کا ٹائم ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم غلطی پر ہو تو مجھے فون کر دینا، ورنہ 11ویں دن تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ سومیا نے غور سے اسے دیکھا، وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا لے گیا۔ سومیا کی نظریں کافی دیر تک گاڑی کا تعاقب کرتی رہیں، پھر مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف چلتی۔ اسے لگا تھا شاہمیر اسے آسمان سے زمین پر پڑک گیا ہے۔ نور، تمہیں پتہ ہے نا، میری کبھی زندگی سے لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں رہی۔ میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میرے لیے پاکستان سے کوئی شہزادہ آئے یا پراڈو میں بیٹھ کر کسی کہانی کا فرشتہ صفت ہیرو آئے۔ بس میں نے ہمیشہ ایک عام سے سیدھے سادے سے انسان کے بارے میں ہی سوچا ہے، جس کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو، نہیں تو بہت مشکل بھی نہ ہو۔ عامر کی دل پھک فطرت سے تو پورا خاندان واقف ہے، دوسرا اس کے لیے کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور کی تسلی پر اسے غصہ آیا۔ ہاں، مجھے واقعی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میری شادی فائز بھائی جیسے شخص سے ہوتی تو میں ابھی تمہاری طرح مطمئن ہوتی۔ پوریا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز سیاہ ہو گیا تھا۔ نور نے شکایتی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میری بس میں ہوتا تو کبھی تمہیں آگ میں نہ جھونکتی۔ مجھے پتہ ہے تم صفائیاں مت دو نور، مجھے تو بس ایسے ہی اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ حورین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے بس ہوتا تو میں ابو سے ضرور بات کرتی کہ ایسا بھی کیا رشتوں کا کال پڑ گیا، کیا آپ حورین کو کنویں میں جھونک رہے ہیں؟ اور میں نے کاغذی سے بھی بات کی تھی۔ حورین نے فوراً نور کی بات کاٹی، کوئی ضرورت نہیں ہے غازی سے بات کرنے کی، اسے خود نظر نہیں آتا کیا؟ اس کا کوئی اپنا کام تو وہ ابو سے ضرور بات کرتا۔ حورین کو غازی پر بھی بہت غصہ تھا، اس نے بھی خود غرضی کی حد کر دی تھی۔ میں نے ابو سے بات کی تھی، نور کے کہنے سے بھی پہلے۔ پیچھے سے غازی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہ شاید ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ میں نے ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں مانے، غازی نے افسوس سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن پہلے تائی منگنی کی رسم کر کے گئی تھیں۔ امی اور ابو کو بہت احسان مند تھے کہ انہوں نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ کر ان پر احسان عظیم کیا ہے۔ اماں، جب میں نے کہا تھا کہ شمسہ سے شادی کروں گا تو تم نے میرا رشتہ حورین سے کیوں کیا؟ عامر شدید غصے میں سجینہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ عامر ان کے 5 بیٹے میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ حورین میں کیا کمی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شمسہ میں کیا کمی ہے؟ عامر کے سوال پر سجینہ بیگم کو غصہ آیا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ شمسہ کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اس کی شادی حورین سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عامر ان کا سب سے ضدی اور ہر درم بیٹا تھا، ان کی ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے ہی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ باقی 4 بیٹے تو ان کے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ شمسہ کو بہو بنانے کی صورت میں انہیں اپنی راجدھانی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی صورت یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ بھی حکمرانوں کی طرح تاحیات حکومت کرنا چاہتی تھی۔ اماں، میں بتا رہا ہوں، اگر میری شادی شمس سے نہ ہوئی تو کسی سے نہیں ہوگی۔ شمسہ کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ سجیلا بیگم کا دل چاہا شمسہ کو کچا کھا جائے، جنہوں نے ان کے بیٹے کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ ارے آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ اسے بتائیں ان ٹٹ پنجیوں کے پلے ہے کیا جو وہ اپنی بیٹی کو دیں گے؟ سجیلا بیگم نے خاموش بیٹھے شوہر کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی چپ تھے اور مؤدب سے انداز میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ وہ ہمیشہ کی طرح بے بسی کی تصویر بنتے ہوئے بولے، دیکھ لیں عامر، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی، تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ سجیلا بیگم اب ایموشنل بلیک میل پر اتر آئی تھیں۔ اماں، تم اپنی ہر بات منوا لیتی ہو، ضروری ہے کہ تمہاری ہر بات مانی جائے؟ عامر نے سامنے پڑی کرسی کو لات ماری اور گھر سے باہر چلا گیا۔ سجیلا بیگم نے سوچ لیا تھا انہیں جلد از جلد عامر کی شادی کرنی ہے تاکہ اس شمسہ چڑیل کا بھوت عامر پر سے اتر جائے۔ ان کا شیطانی دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ سومیا پچھتاووں میں گھری بیٹھی تھی، اسے بری طرح اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھا جاتا تو شاہمیر میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اسے ایک ضدی ہو گئی تھی، اس سے وہ ایک جاگیردار وڈیرا تھا۔ سومیا کو پہلا اختلاف اس بات پہ تھا، دوسرا اس بات پہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی پھپھو نے بھائی کے آگے جھولی پھیلا دی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو میرے شاہمیر کی دلہن بنے گی، اور اس کے پڑھے لکھے ماں باپ نے بڑی فراخ دلی سے ہاں کر دی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس کا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، پر پھپھو نے ان سے شادی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ اس بار بھی حیدر علی نے بہن کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ بیٹی کی ناراضگی، بھوک ہڑتال کی پرواہ کیے بغیر اس کی شادی شاہمیر سے کر دی۔
سومیا نے اپنا سارا غصہ وہاں جا کر نکالا۔ موبائل بجنے کی آواز پر سومیا نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر اس نے بیزاری سے کال ریسیو کی۔ ہیلو چچی، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف شیر دل تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سومیا نے اداسی سے پوچھا۔ کیا بتاؤں چچی، آپ کے بغیر تو حویلی کھانے کو دوڑتی ہے، نہ کوئی شور نہ شرابہ، مجھے تو آپ بہت یاد آتی ہیں۔ شیر دل کی بات سن کر سومیا کا دل چاہا اسے بھی بتائے کہ وہ ان سب کو مس کر رہی ہے، پر وہ کبھی ان میں گھلی ملی ہوتی تو اسے یہ کہنے میں اتنی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ شاہمیر چاچو نے ڈائیورس پیپر بنوانی ہے، آپ پلیز مان جائیں نا اور انہیں منع کر دیں ایسا کرنے سے۔ شیر دل نے التجائی انداز میں کہا۔ تم نے اپنی دادی کو نہیں بتایا؟ سومیا نے ہونٹوں پر زبان پھرتے پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ پھپھو ضرور مجھ سے روکیں گی، انہیں سب پتہ ہے، شاہمیر چاچو نے سب سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے انہیں کہا ہے کہ سب کرنے کو۔ نہیں تو میں نے تو نہیں کہا ایسا کچھ۔ اچھا، شیردل حیران ہوا۔ وہ تو کہتے آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سومیا کے صاف مکرنے پر شیردل کے ساتھ بیٹھے شاہمیر کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ موبائل شیردل کے ہاتھ میں تھا، اس نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا۔ تو شاہمیر چاچو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا۔ شیر دل کی زبردست اداکاری پر شاہمیر نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ چچی، آپ جلدی چاچو سے بات کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو پانی سر سے گزر جائے۔ چاچو آ رہے، میں فون بند کروں، وہ ناراض ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شیر دل نے اپنا کام کر کے فون بند کر دیا اور پھر داد طلب نظروں سے ساتھ بیٹھے شاہمیر کو دیکھا مانتے ہیں کہ نہیں؟ شیر دل نے کالر اکڑایا۔ مان گئے بھتیجے، تم استاد ہو۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے تسلیم کیا۔ ہمارے مشوروں پر چلیں گے تو بہت جلد آپ بھی استاد بن جائیں گے۔ 12 سالہ علی شیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارا پلان علی شیر اور شیر دل کا تھا۔ شاہمیر ان دونوں کی وضاحت کا قائل ہو گیا تھا۔ چاچو، پتہ ہے میں کبھی کبھی کیا سوچتا ہوں؟ کیا؟ شاہمیر نے اشتیاق بھری نظروں سے شیر دل کو دیکھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کی جگہ مجھے آپ کا چچا ہونا چاہیے تھا۔ شیر دل کی بات پر شاہمیر کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ اتنا خوش ہوا تھا۔ او مائی گاڈ سومی، تم اتنی بیوقوف ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو تمہاری قسمت پر رشک کرتی تھی، شاہمیر جیسا زبردست بندہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا کزن جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو میں نے سمجھا تھا کہ بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی وڈیرا ہوگا جس کی منہ پر خباثت ہوگی، جیسا عموماً ڈراموں میں ہوتا ہے، پر شاہمیر کو دیکھ کر میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور ڈیسینٹ بندہ، تم بہت زیادہ بیوقوف ہو سومیا بی بی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ردا کی باتیں سن رہی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گزرے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی نا۔ سومیا نے بے بسی سے ردا کو دیکھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس سے پہلے کہ بگڑے تم شاہمیر کو فون کرو اور اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگو۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا، اگر تم انا کے چکر میں رہی تو وہ ڈائیورس پیپر تمہارے منہ پر مار کر چلا جائے گا، پھر روتی رہنا یہاں بیٹھ کر۔ ردا نے بیگ اٹھایا، ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ ردا کے جانے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی۔ کیا وہ سومی، رو کیوں رہی ہو؟ اسے وہاں بیٹھے کافی وقت گزر چکا تھا۔ عباد گھر آیا تو اسے یہ روتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ مجھے چھوڑا عباد، سومیا نے روتے ہوئے کہا۔ اسے منع کر دو پلیز، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، تم پریشان مت ہو، میں اس سے بات کروں گا۔ عباد نے اسے چپ کروایا۔ جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں آرام کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ عباد کی تسلی پر اس کے دل کو دھاڑس ملی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد عباد نے موبائل نکالا اور شاہمیر کا نمبر ملانے لگا۔ تم نے کہا تھا نا عباد، میں نے اسے ٹائم نہیں دیا تو میں بس اسے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سوچ لے کہ زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ اور تم بے فکر رہو، میرا کسی بیوقوفی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ سب اسے ڈرانے کے لیے کیا ہے۔ شاہمیر کی بات پر عباد مطمئن ہو گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اپنا موبائل اٹھایا اور وہی نمبر ڈائل کیا جس سے شیر دل کی کال آئی تھی۔ ہیلو، شاہمیر کی آواز سن کر وہ کچھ دیر بول ہی نہ پائی۔ مجھے شیر دل سے بات کرنی تھی، اس نے ہمت کر کے کہہ ڈالا۔ وہ تو اسکول گیا ہے، کوئی کام تھا؟ بہت روڈ انداز میں پوچھا گیا۔ سومیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وقت اس کی ہاتھوں سے نکلتے جا رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 8واں دن تھا۔ آئی ایم سوری، سومیا نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ یعنی تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، کل میں تمہیں لینے آؤں گا۔ سچ؟ سومیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہمیر اتنی جلدی مان جائے گا۔ وہ خوشی سے چلائی،
ہاں تم تیار رہنا، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شامیر اسے لینے جا رہا تھا۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے علی شیر اور شیر دل گھر پر ہی تھے۔ وہ دونوں تیار ہو کر اس کی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کا ارادہ اس کے ساتھ جانے کا تھا۔ کباب میں ایک نہیں دو ہڈیاں۔ شاہمیر نے ان دونوں کو دیکھتے ہی کہا تو دونوں کا منہ بن گیا۔ شاہمیر کی اس طوطا چشمی پر، واہ چاچو، کام نکلوا کر کیسے بدل گئے آپ؟ تم لوگوں کے پیپرز ہونے والے، چلو شاباش تیاری کرو۔ شاہمیر نے ان دونوں کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تیاری بھی ہوتی رہے گی، پر ابھی تو ہم چچی کو لینے جا رہے ہیں۔ علی شیر اور شیر دل گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ان دونوں کو گھورتے ہوئے شاہمیر بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چاچو کوئی اچھا سا گانا لگائے نا؟ شیر دل کی فرمائش پر شاہمیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ شٹ اپ، تم دونوں آ تو گئے ہو، پر اپنا منہ اور کان بند رکھنا۔ شاہمیر کے حکم پر شیر دل نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور علی شیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ وہ حیدر ولا میں انٹر ہوئے۔ سومیا لان بیٹھے انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ سومیا کو تیاری دیکھ کے لائق تھی۔ شاہمیر خوشگوار سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سومیا کو دیکھ رہا تھا۔ شیر دل اور علی شیر بھی کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں کھانس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ شاہمیر نے خشمگین نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کھانے کے بعد شاہمیر واپسی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سومیا کا سارا سامان ملازم نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ یہ بات انہیں چھوڑنے گاڑی تک آیا۔ علی شیر اور شیر دل گاڑی کے پچھلے سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ شاہمیر نے سومیا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ سومیا کے بیٹھتے ہی اس نے عباد سے مصافحہ کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ عباد مطمئن سے گھر کی طرف چل پڑا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شاہمیر نے گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے علی شیر اور شیر دل پر پھر سے کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ شاہمیر نے ان دونوں کو گھوری پاس کی، پر ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے تم دونوں کو کیا سمجھایا تھا؟ اپنے منہ اور کان بند رکھنا۔ بس چاچو، ہم اپنی آنکھیں بند بھی کر لیتے ہیں۔ شیر دل نے فوراً اپنی آنکھیں بند کرتے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائی۔ علی شیر نے بھی فوراً اس کی تقلید کی۔ شاہمیر ان کے انداز پر مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ حرین کی اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اب ٹائم پر اسکول آنے لگی تھی۔ اگر کبھی دیر بھی ہو جاتی تو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن لیتی تھی۔ اب پہلے کی طرح منہ ہی منہ میں بڑبڑانا اسے بند کر دیا تھا۔ سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ عباد اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے دروازہ بجا کر کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ عباد کے اسبات میں سر ہلاتے وہ سنجیدگی سے چلتی ہوئی اس کے ٹیبل کے پاس آئی اور پیپر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ عباد نے سامنے رکھے پیپر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریزگنیشن لیٹر۔ کیا؟ پر کیوں؟ آپ کو کوئی شکایت ہے؟ آپ کیوں اسکول چھوڑ رہی ہیں؟ سر، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میری شادی ہو رہی ہے۔ عباد سن ہو گیا تھا۔ وہ کیا کچھ سوچ چکا تھا۔ ماما آئیں گی، وہ انہیں حرین کے گھر بھیجے گا اور پھر وہ اس کی ہو جائے گی۔ اس کی معصومیت پر ہنس رہا تھا۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ان کے بیچ کوئی ظالم سماج، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وہ تو بس اس کے خواب دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے خوابوں کا محور بس حرین ہی تھی اور حرین کی ذات تھی۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو آنکھوں میں تھکن اترنے لگتی ہے۔ اس نے وائس پرنسپل کو اپنے آفس میں بلوایا اور طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے مرے مرے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ اپنے کولیگ سے الوداعیہ ملاقات کرتی حرین نے ٹھٹک کر عباد کو دیکھا۔ ماما، وہ فون ہاتھ میں تھامے رو پڑا تھا۔ کیا وہ عباد؟ نوریہ حیدر کا دل اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا ان کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ ماما آپ کب آئیں گی؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا وہ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ نوریہ حیدر کا دل چاہا وہ اڑ کر بیٹے کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اس طرح کبھی روتا نہیں تھا۔ ماما میں بہت اکیلا ہوں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ میں سنڈے کو پہنچ جاؤں گی میری جان، پر تم کیسے اور یوں رو کیوں رہے ہو؟ ماما آپ دعا کیجیے گا میرے لیے وہاں۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا؟ ماں تو ہر سانس کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ دعا کیجیے گا، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میرے دل میں اسے پانے کی خواہش بھی نہ رہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ نوریہ حیدر پوچھتی رہ گئیں، پر عباد نے فون بند کر دیا تھا۔ اس پل نوریہ حیدر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ انہوں نے اس مقدس مقام پر بڑی شدت سے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ سر کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ کافی دیر سے اسی نکتے پر غور کر رہی تھی۔ عباد کا بجھا بجھا چہرہ اسے بھلا ہی نہیں بھول رہا تھا۔ کہیں وہ اس کے دل میں عجیب سا خیال آیا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ نے فوراً تردید کی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں۔ میں اچھی خاصی خوبصورت ہوں۔ حرین کو اپنے خوبصورت ہونے پر تو بالکل شک نہیں تھا۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی،
اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو، تھک جاؤ گی۔ کان سے نازک خواب تمہارے ٹوٹ گئے تو پچھتاؤ گی۔ سوچ کا سارا اجلا کندن ضبط کی رات میں کھل گیا تھا۔ کچے پکے رشتوں کی خوشبو کا ریشم کھل جائے گا۔ تم کیا جانو؟ خواب سفر کی دھوپ کے تپتے، خواب ادھوری رات کا دوزخ، خواب خیالوں کو پچھتاوا، خوابوں کا حاصل بنائی، تم کیا جانو؟ مہنگے خواب خریدتا ہوں تو آنکھیں بیچنا پڑتی ہیں یا رشتے بھولنا پڑتے ہیں۔ اندیشوں کی ریت نہ پھاکو، پاس کی اونٹ سیراب نہ دیکھو، اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو، تھک جاؤ گی۔ وہ خوابوں کے سفر پر نکلنے لگی تھی کہ دماغ نے فوراً ٹوک دیا۔ پاگل مت بنو حرین، صرف چند دن بعد تم تائی کی مظلوم اور بے زبان رعایا میں شامل ہونے والی ہو۔ تمہاری نصیب میں عامر لکھا ہے، عامر۔ عامر کا خیال آتے ہی اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اسے آگے منافقت بھری زندگی گزارنی تھی۔ مجھے کیا خبر وہ کیا ہوا، مجھے کتنا گہرا خمار تھا۔ میں کھڑا تھا اس کے حصار میں، میرے ارد گرد غبار تھا۔ یوں نہیں سوچتا رہا دیر تک، مگر اس کو کچھ نہ بتا سکا۔ نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ دل کی بات بتا سکا۔ نہ ہی دشمن کسی دن سے، اب نہ ہی دوستی کسی رات سے۔ خیر بچا ہی کیا جو وہ لے گیا مجھے چھین کر میری ذات سے۔ یہ مقام ہی تھا عجیب سا کہ میں خود کو بھی نہ بچا سکا۔ نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ دل کی بات سنا سکا۔ وہ جدا بھی کیسے ہوا کہ میں کوئی رسم بھی نہ نبھا سکا۔ نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ دل کی بات سنا سکا۔ یہ بات جلدی جلدی آفس جانے کے لیے تیار ہوا اور ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل میں پہنچا۔ گڈ مارننگ، وہ چیئر کھینچ کر بیٹھتے بولا۔ نوریہ حیدر کو پاکستان آئے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہت بار عباد سے اس دن رونے کی وجہ جانی چاہی، پر وہ ہر بات گول مول کر جاتا تھا۔ عباد کی دن بدن بڑھتی سنجیدگی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر عباد راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے شاپنگ کر لی؟ نوریہ حیدر نے چائے کا کپ اٹھاتے پوچھا۔ شاپنگ کیوں؟ عباد نے سوالیہ نظروں سے ماما کو دیکھا۔ عید میں تھوڑے دن رہ گئے، نوریہ حیدر نے اسے یاد دلایا۔ او اچھا۔ عباد نے شکر ادا کیا کہ وہ کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ میرے پاس آلریڈی اتنے کپڑے ہیں، کوئی بھی پہن لوں گا۔ عباد نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا عباد تمہیں؟ کیوں ماں کو ایسے پریشان کر رہے ہو؟ پہلے سومیا کی ٹینشن تھی اور وہ ختم ہوئی تو تم کیا حل بنا لیا تم نے اپنا؟ نوریہ حیدر پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کا وہم کوئی وہم نہیں ہے مجھے، میں ماں ہوں، تمہاری سب نظر آتا ہے مجھے۔ نوریہ حیدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ او ماما ریلی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہو، میں آج آفس سے آ کر شاپنگ کر لوں گا۔ وہ ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ نوریہ حیدر بھی بیگ شولڈر پر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آج اسکول وقت پر پہنچنا تھا، بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ ماما کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ آفس آ کر اس کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ماما میری وجہ سے پریشان ہے۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ دل میں اسے پانے کی تمنا آج بھی جو کی تو برقرار تھی۔ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، پر یہ دل کیوں نہیں مانتا؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ ہائے میاں مجنون۔ وہ جلدی جلدی کام سمیٹ رہا تھا جب اظہر کی آواز آئی۔ چلو تمہیں لینے آیا ہوں۔ اظہر نے چابی گھماتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ آنٹی کا حکم تھا کہ تمہیں شاپنگ کروا دوں، ورنہ تم تو آج کل سوگ میں ہو، کہیں عید کے دن بھی کالا جوڑا پہن کر شہر کی گلی گلی گامتے پھرو۔ اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا، شٹ اپ، عباد نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ آئی تھنک تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں محبت ایک بار ہوتی ہے، تبھی تیری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اظہر نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جہاں گئے داستان چھڑائے، اظہر نے فقر سے کہا۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ عباد کی خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اظہر نے گنگناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہوا کچھ تو بتا کہ اس عید پر کس حال میں ہے وہ، اور اس کے پیرہن کا رنگ کیسا ہے، اور اس کے گیسوئے میں کون سے پھول کا گجرا ہے، اور اس نے عید پر کس رنگ کی مہندی لگائی ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر عباد سو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ٹیرس پر کھڑا ہوا ہوا سے باتیں کر رہا تھا جب مین گیٹ کھلا اور لینڈ کروزر کو انٹر ہوتے دیکھ کر عباد فوراً پہچان گیا۔ شاہمیر کی گاڑی تھی۔ سومیا کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر عباد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی گود میں 6 ماہ کا شاہ نور رو رہا تھا۔ وہ اسے چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ عباد کا موبائل بجا، اس نے جیب سے نکالا۔ اسے اندازہ تھا اظہر کی کال ہوگی، اور اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بھائی کچھ دوستوں کی خیر خبر بھی رکھ لیا کر، جس کا غم تو منا رہا ہے، اب تک تو اس کے بچوں کا ماموں بھی بن چکا ہوگا۔
اظہر نے ہنستے ہوئے کہا، بکواس مت کر، کام کی بات کر۔ عباد نے چڑھتے ہوئے کہا، کام کی بات یہ کہ غازی کی شادی میں جانے کا کیا پلان ہے؟ اس کا آج فون بھی آیا تھا، کہہ رہا تھا تم اور عباد اسپیشلی انوائٹڈ ہو دونوں شادیوں میں۔ عبادت کو یاد آیا 2 دن پہلے اسے غازی کی طرف سے کارڈ ملا تھا، 1 دن پہلے غازی کی بہن کی شادی اور اگلے دن غازی کا ولیمہ۔ بہن کی شادی میں تو مشکل ہے، البتہ غازی کے ولیمے پر جاؤں گا۔ عباد نے اپنا ارادہ بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ اور اب ایک بات بتا۔ ہاں پوچھ۔ سب یار دوست دھڑا دھڑ شادیاں کر رہے ہیں، دو بابا خیر سے تیرا بھائی بھی شادی شدہ مردوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اظہر نے اس کا ارادہ جاننا چاہا۔ جب کوئی ملے گی تو کر لوں گا شادی بھی، تو کرنے والا بن بس، لڑکیاں بہت ہیں، میری 3 سالیاں ہیں، رجا سے چھوٹی بھی، ڈاکٹر ایک کہے تو بات چلاؤں۔ اظہر نے رشتے والی ماسی کا انداز اپناتے ہوئے پوچھا، ابھی کچھ عرصے تک پہلے میرا موڈ نہیں ہے یار، میں فریش ہو کر بات کرتا ہوں۔ عباد نے فون بند کر دیا اور کپڑے لے کر واش روم گھس گیا۔ غازی کے بچے کو دیکھو کیسے مٹھا مٹھا کر اپنی سالیوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹیج پہ بیٹھے غازی کو دیکھا اور پھر حرین کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ لان کے آخری کونے پر فائز کی کسی بات پر بے تحاشا ہستی نور کو دیکھ کر اس کا دل جل گیا۔ نور کو بھی میں اب کہاں نظر آؤں گی؟ شادی کی بات کتنی بدل رہی، وہی شادی ہو جائے میں بھی یوں نہیں جاؤں گی۔ وہ سر چھکائے بڑبڑاتی حویلی جا رہی تھی جب اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس کی نظر جیسی کالے بوٹوں پر پڑی وہ شروع ہو گئی، کیا مصیبت ہے؟ اگر ان آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا تو کسی کو ڈونیٹ کر دیں۔ یہ بات حیران ہو جانا، پہچان لہجہ، جانے پہچانے الفاظ، اگر میں بھی آپ سے یہ کہوں تو؟ ارے بات صاحبہ، قرین نے بے تکلفی سے اس کا نام بگاڑا۔ عباد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پر کچھ دیر کے لیے۔ آپ کی شادی کیسی چل رہی ہے؟ کون سی شادی؟ عباد کے پوچھنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہنسی۔ اچھا وہ شادی، کیا مطلب؟ عباد کچھ نہ سمجھا۔ مطلب یہ کہ وہ شادی تو ہوئی ہی نہیں تھی۔ شادی سے 5 دن پہلے عامر شمسہ کو لے کر بھاگ گیا تھا اور ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی، اور آج وہ شمسہ تائی کے گھر پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اور آپ یہاں کیسے؟ حورین نے خوشی سے اسے شادی نہ ہونے کی وجہ بتائی اور پھر اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اپنے دوست کی شادی میں آیا ہوں، اور آپ؟ عباد نے مسکراتے ہی پوچھا۔ دل تو چاہ رہا تھا حورین کی شادی نہ ہونے پر بھنگڑے ڈالیں۔ میں غازی کی بہن ہوں، آپ یقیناً غازی کے دوست ہوں گے۔ بہن؟ عباد کو پھر وہ خود سے بہت دور محسوس ہوئی۔ غازی کی بہن کی شادی 1 دن پہلے ہوئی تھی، اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ کل آپ کی شادی تھی؟ عباد نے بہت مشکلوں سے پوچھا۔ نہیں، حورین نے نفی میں سر ہلایا، کل تو نور کی شادی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عباد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ شکر ادا کیا۔ حورین حیرت سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پر اگلے دن جب نوریہ حیدر عباد کا رشتہ لے کر آئی تو اسے سب سمجھ آ گیا۔ دوسرے کمرے میں حورین خاموشی سے بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ نورین اور بھابھی اسے شرم دلانے اور روکنے کی کوشش کرتے ہوئے خود ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ غازی جو کسی کام سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر واپس مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ حورین کی مرضی جاننے آیا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔